پھیلایا جا رہا ہے، کبھی ادھر پھرایا جا رہا ہے، کبھی اس مسجد میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ ہمارا خنزیر بکرا بن جائے اور حلال ہو جائے. انشاءاللہ ایسے تو نہیں ہوگا. تو ہم مسلمان اتنے ڈیپ ہو رہے ہیں، اتنا گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں کہ حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے میں فکر مند ہیں. تبھی تو اللہ کے عذابات ہیں انبر بھائی. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. تمہارے جیوں میں جو کچھ ہے جان لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا ڈرو، اللہ سے بچو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ہمارے بزرگ کیسے ڈرتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم نام لیتے ہیں وہ بڑے احترام سے لیتے ہیں، اور سارے ائمہ ہمارے سر کے تاج ہیں. کیا امام شافعی، کیا امام مالک، کیا امام احمد بن حنبل، اور کیا امام اعظم ابو حنیفہ، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، اور یہ ان کی کپڑوں کی ملیں تھیں، جیسے پہلے میں نے آپ سے عصر میں بھی عرض کیا، جمعے میں بھی عرض کیا، کپڑوں کی فیکٹریاں تھیں. 56 کروڑ تو جب یہ ان کا انتقال ہوا تو میراث میں چھوڑ کر گئے. 56 کروڑ اس زمانے کا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ قرضہ بھی دیتے تھے لوگوں کو. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا. اس زمانے میں گھر جو تھے وہ کچی مٹی کے تھے، یہ پختہ مٹی سیمنٹ کے نہیں تھے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کا پاؤں کسی کیچڑ میں جو ہے نا وہ لگا، وہ چھینٹیں اٹھیں اور کسی انسان کے گھر کی دیوار پر وہ چھینٹیں لگ گئیں. اب دیکھو جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا وہ یہ کام کرتا ہے. اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ یار اگر ظاہر بات ہے میرا پاؤں لگے، چھینٹیں اڑی ہیں، اس کے دیوار پر لگی ہے، اگر میں دیوار کو صاف کرتا ہوں تو اس کے دیوار کی مٹی بھی آتی ہے، تو یہ تو اس انسان کے دیوار کی مٹی بھی آ رہی ہے، تو یہ تو اس کے دیوار سے یہ مٹی کم ہو رہی ہے. اور اگر چھوڑ دوں تو یہ اچھی بات نہیں کہ چھینٹیں میری وجہ سے لگے ہیں. اب کروں تو کیا کروں؟ اسی سوچ میں تھے کہ گھر سے ایک آدمی نکلا اور وہ آگ کا پجاری تھا، جس کو پارسی کہا جاتا ہے، آتش پرست جس کو کہا جاتا ہے، آگ کی پوجا کرنے والا. وہ جب باہر آئے تو دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے. وہ ڈر گیا. اس نے کہا بھائی یہ ان سے تو میں نے قرضہ لیا ہوا ہے، اب اگر کیا ہے لگتا ہے یہ مجھ سے قرضہ لینے آئے. امام صاحب نے جب اس کو دیکھا اس نے کہا جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کہا بھائی آپ سے پیسے کس نے مانگے ہیں؟ میں تو اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں. وہ مسئلہ سارا بتایا کہ دیوار اگر آپ کی صاف کروں تو آپ کی دیوار کی مٹی نکل کر آئے گی، آپ کی دیوار میں عیب آئے گا دیوار میں، اور اگر میں چھوڑ دوں تو آپ کی دیوار پھر بھی عیب والی ہوگی، دونوں صورتوں میں عیب والی ہوگی. اب میں کیا کروں، صاف کروں کہ نہ کروں؟ وہ آتش پرست کو اتنا زیادہ جھٹکا لگا اس بات پر کہ ایک آدمی کو اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ وہ اس مسئلے کو دیکھ کر پریشان ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے اس بارے میں پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا. اسے اللہ کا اتنا ڈر ہے، لوگوں کا اتنا احساس ہے. تو اس نے کہا اے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیوار کو صاف کرو یا نہ کرو یہ بات کی کہانی ہے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر میرے ناپاک دل کو صاف کر لو. اور وہ کلمہ پڑھا اور وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گئے. یہ ہے فحذروا، اللہ فرماتے ڈرو مجھ سے، اللہ سے ڈرو، حرام حلال کا کے درمیان فرق قائم کرو. یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، اندلس کے رہنے والے بڑے محدث بھی تھے، اپنے طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے، حدیثیں پڑھاتے تھے. تو ایک دفعہ طلبہ سے کہا کہ بس بھائی ایک لمبے عرصے کی چھٹی لے کر میں آپ سے جا رہا ہوں. طلبہ نے پوچھا استاد جی آپ اتنے لمبے عرصے کی چھٹی لے کر کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا میں افریقہ کا ایک علاقہ ہے قیروان میں، وہاں جا رہا ہوں. استاد جی وجہ؟ کہا میں نے ایک آدمی کو 1 درہم دینا تھا جو میں نے اس سے لیا تھا، مجھے یاد آ گیا، اب میں اس کا وہ 1 درہم دینے جا رہا ہوں. درہم تھا یا دینار تھا؟ اور پھر باقاعدہ وہاں سے زاد راہ لیا، سفر باندھا، سفر کا سارا سامان باندھا اور نکلے. اور پھر اپنے طلبہ سے کہا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 6 انگلیاں انہوں نے گنائی. 6 لاکھ روپے صدقہ کرنا اتنے خیر والا کام نہیں ہے جتنا حقدار کا حق دینا خیر والا کام ہے. کہ میں نے اس سے 1 درہم یا دینار وہ میں نے قرضہ لیا تھا، اب وہ میں نے کیا ہے ادا کرنا ہے. اس کے مقابلے میں اگر میں 6 لاکھ روپے دوں اس کا اتنا نفع نہیں آئے گا جتنا کہ میں حقدار کا حق کیا کر دوں، اس کو لوٹا نہ دوں. یہ ہیں اللہ والے
اور یہ ہے کیا ہے؟ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اللہ یہی فرماتے ہیں نکاح کے بندھن میں بندھے وہ فاحذروا، مجھ سے ڈرو، معاملات ہیں، حقوق ہیں، مجھ سے ڈرو، معاملات کی ادائیگی کرو صحیح طور پر۔ زکوٰۃ کا آ رہا ہے نا، اکثر رمضانوں میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو زکوٰۃ دینے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ تفصیل سے جمعے میں بات آئی ہے۔ زکوٰۃ دینے میں پھر تھوڑی سی بات میں، زکوٰۃ کے آداب ہیں۔ زکوٰۃ یہ نہیں کہ صرف نکال کر چپکا دیا سامنے والے غریب آدمی کو، جی ادا ہو گئی ہے۔ زکوٰۃ کے آداب ہیں، اور آداب جو انسان کسی عمل کو آداب سے کرتا ہے اس کے انوارات اور خیر سے وہ فائدہ حاصل کرے گا، لیکن اگر اس عمل کے آداب کو بجا نہیں لائے گا اس عمل کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ دین تو سارا ادب ہے۔ تبھی تو ہمارے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں چار کاموں کا بڑا اہتمام کرتا ہوں۔ حضرت تو بہت کاموں کا اہتمام کرتے تھے، لیکن اس میں 4 باتیں گنوائی ہیں۔ ادب کا مقام دیکھیں آپ، کہ میں جو چھڑی ہے نا، چھڑی لاٹھی، اس کو جو میں استعمال کرتا ہوں تو جب میں بیٹھتا ہوں تو اس کے نیچے کا جو حصہ ہے، چھڑی کے نیچے کا حصہ، وہ قبلے کی طرف ایسے نہیں رکھتا ہوں کہ یہ بے ادبی ہے۔ ہم تو باکس موجود ہے، چپل پھر بھی باہر رکھتے ہیں، اور بعض تو نیچے رکھتے ہیں، یا اللہ خوب بے اکرامی کروں گا۔ باکس موجود ہے لیکن عادت نہیں جاتی، پھر بھی چپل کیا کریں گے حضرت جی، ادھر ہی رکھیں گے، باہر رکھیں گے، تاکہ باہر کی گندگی غلاظت اللہ کے گھر کے فرش کے ساتھ لگے۔ اس لیے کہ ہمارے نوکر تو یہاں موجود ہے صفائی کرنے والے، یہ ہمارے ابا جی کے ملازم ہیں، ہمارے گھر سے ان کو راشن جاتا ہے، ہمارے بوٹ پالش کرتے ہیں یہ لوگ، اس لیے ہم تو چپل ایسے ہی رکھیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز کا نور نہیں ملے گا اگر اللہ کے گھر کی اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کریں گے، بھائی سیدھی بات ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ادب کرتا ہوں کہ چھڑی کی نچلا جو حصہ ہے اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں کرتا، ادب کے خلاف ہے۔ نمبر 2، حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب کھانا کھاتا ہوں تو ظاہر بات ہے جو چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں تو چارپائی کا ایک حصہ ہوتا ہے سر والا، ایک حصہ ہوتا ہے پاؤں والا، اس کو کہتے ہیں سر والے حصے کو سرانہ، پاؤں والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ پائنتی، پاؤں والا۔ فرماتے ہیں میں پاؤں والی طرف بیٹھ جاتا ہوں اور سر والی طرف پلیٹ رکھتا ہوں، کھانا اس طرف کھاتا ہوں اور سر والی طرف کھانے کو رکھتا ہوں۔ ایسا نہیں کرتا کہ سر والی طرف میں بیٹھ جاؤں اور پاؤں والی طرف کھانے کو کروں، یہ رزق کی بے اکرامی ہے، رزق کی بے توقیری ہے۔ تبھی تو اتنے بڑے لوگ بنے ہیں بھائی، آج منبر پر ان کا نام لے کر ہمیں فخر ہوتا ہے اور فخر کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا، حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں روپے جو ہیں، روپے میں الٹے ہاتھ میں نہیں لیتا، میں روپیوں کو سیدھے ہاتھ میں لیتا ہوں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کہو گے یہ اٹیک کر رہا ہے، میں اٹیک نہیں کر رہا، اچھا پہلے میں بتا رہا ہوں، سال لگایا ہوا ہے، مسلمان ہوا، سال لگایا ہوا ہے میں جو اگلی بات کر رہا ہوں نا بعض لوگ جو ہے نا بغیر دیکھی کے فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک امیر صاحب تھے، تو بھائی دیکھو ہر امیر کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے، جو شریعت کے خلاف ہو وہ نہیں مانو، اور جو شریعت کے مطابق ہو وہ مانو۔ یہ نہیں کہ بس وہ کہیں رات ہے تو رات ہے، دن ہوتے دن ہے۔ شریعت کے خلاف وہ ٹھوک کر بیان کرو آپ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو، آپ حرام کام کر رہے ہو، آپ کوئی پیغمبر نہیں ہو، آپ کوئی صحابی نہیں ہو، آپ غلط کام کر رہے ہو۔ تو امیر صاحب نے وہ نیا نام سال میں وہ نئی تشکیل تھی پہلی، پتہ نہیں تھا بیچاروں کو، انہوں نے کہا بھائی اب مجھے بھی اس وقت نا تو نہیں، میں نے کہا یار یہ اونچی سرکار ہے بھائی، انہوں نے کسی سے پوچھا ہوگا یہ مسئلہ، کہا پیسے خبردار اگر تم لوگوں نے گنے مسجد کے اندر، گننے ہیں پیسے لیٹرین میں جا کے گنو واش روم میں جاؤ پیسے گنو۔ وہ یار حقیقت بتاؤں میں نے ایک دفعہ عمل بھی کیا تھا اس طرح، مجھے نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ بھائی ایک روب تھا نا، ایک شہر تھا، اس شہر کو توڑو۔ اب آپ لوگ کہو گے بھائی یہ جو ہے نا یہ ہمیں اکسا رہے، اکسا نہیں رہا ہے، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ پھر وہ جی ساتھی بیچارے لیٹرین میں جاتے ہوں گے گرنے کے لیے، بھائی ایک دو کتنے لے کر آئے ہو؟ بھائی ادھر کہتے ہو برکت ختم ہو گئی، وہ برکت کو لیٹرین میں گنتے ہو۔
کچھ تو خدا کا خوف۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ میں پیسوں کو الٹے ہاتھ میں نہیں لیتا، یہ مال ہے، اسے اللہ نے خیر کہا ہے۔ بھائی پیسہ ہوگا تو آپ زکوٰۃ نکالو گے نا، پیسہ ہوگا دینی کام کرو گے نا، پیسہ ہوگا بیواؤں کی خدمت کرو گے، یتیموں کی کفالت کرو گے۔ پیسہ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ اس لیے دین کے کاموں میں جو پیسہ لگتا ہے وہ بھلائی کا ہے، وہ خیر ہے۔